بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا بلاگ درس قرآن کا آغاز اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ درس قرآن مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا اور دوستوں سے شیئر بھی کر لیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ دوستوں سے اور اعزاء و اقارب سے شیئر کرنے کا یقیناً آپ کو دوہرا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ تو ضرور دوسروں سے ضرور شیئر کیجیے۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید، افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید، صدق اللہ العظیم۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود کے لوگوں نے بھی اس بات کو جھٹلایا تھا، نیز قوم عاد اور فرعون اور لوط کے بھائیوں نے بھی، اور اصحاب الایکہ اور تبع کی قوم نے بھی، ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ اس لیے میں نے جس عذاب سے ڈرایا تھا وہ سچ ہو کر رہا۔ بھلا کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے تھے؟ نہیں، لیکن یہ لوگ اثر نو پیدا کرنے کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ قاف کی آیت 12 تا 15 ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے عبرت اور نصیحت کے لیے بہت سی اقوام و افراد کا قرآن پاک میں احوال ماضیہ کے ذریعے بیانات محققہ ذکر کیے ہیں۔ قرآن پاک قصے کہانیوں کی کتاب ہرگز نہیں، جتنے واقعات، حقائق اور صداقتیں انسان کے لیے سن کر سمجھ کر مفید ہو سکتی تھیں، اور ان واقعات کا صرف اتنا حصہ جو نصیحت میں کام آتا تھا اس کو ذکر کیا ہے۔ باقی تفصیلات قرآن نے بیان نہیں کی، اور بڑا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کلام سے کوئی تذکیر اور نصیحت اور ہدایت مطلوب نہ ہو۔
پھر تو یہ بندوں کا کلام ہوتا۔ اس لیے کئی اقوام اور لوگوں اور پارٹیوں اور جماعتوں کو بیان کیا متفرق طور پر بہت سی صورتوں میں، کچھ ان کی تفصیل اور کچھ ان کا اجمال، اور جہاں جتنا تذکرہ اللہ تعالی شانہ نے کیا ہمارے لیے اتنا ہی مفید تھا۔ باقی لمبی چوڑی باتیں اور سوالات اور ان کی کھود کریز سے ویسے بھی منع کیا گیا، وہ لا یعنی میں آتا ہے، بے مقصد کام۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا کیا نام تھا؟ ان کی نانی دادی، تیرا اس سے کیا کام؟ موسیٰ علیہ السلام کس قوم کی طرف مبعوث ہوئے؟ ان کے معجزات کیا تھے؟ قرآن پاک نے 9 ذکر کیے۔ جو قرآن میں آیا وہ تو تمہیں آتا نہیں، اور ماں اور نانی کا نام پوچھتے۔ ایک ملنگ مجھ سے سوال کرنے لگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت حوا علیہ السلام سے نکاح کس نے پڑھا، کس وقت ہوا؟ میں آخیا میں کوئی انہوں دی جنج نال گیا اور کسی نے پوچھ، نہیں جی نہیں، تسی قرآن پاک، وہ قرآن پاک میں یہ تھوڑا ہی آیا ہے کہ فلانے ٹائم میں ان کا نکاح ہوا۔ ان کی پیدائش کا ذکر ہے، ان کے ان اہم ترین واقعات کا جن سے ہدایت بندے کو ملتی ہے۔ ان اقوام ماضیہ سے بالخصوص نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اور قرآن پاک میں آیا کہ 950 سال سمجھانے کے باوصف چند ایک لوگ مسلمان ہوئے، مرد و عورت، باقی سب کفر پر اڑے رہے۔ تو 900 سال کا زمانہ، ان کی اولاد، اولادوں کی اولاد، آگے نسلوں تک جب دیکھا نوح علیہ السلام نے کہ یہ کفر پر اتنے مصر اور پکے ہیں کہ ان کے بیٹے، پوتے، پڑپوتے، سڑسوتے سب کے سب ہی کافر ہیں، تو عرض کیا اے رب کریم، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ان کافروں کا بیج بوٹا ختم کر دے اے اللہ۔ اللہ نے حکم دیا ایک کشتی بناؤ۔ اب وہ لکڑی کے تختے اور بڑی ایک کشتی تیار کرنے لگے۔ یہ استہزاء کرتے تھے کافر۔ نوح علیہ السلام کے پاس گزر ہوتا، کہتے پانی پینے کو نہیں ملتا، اور نوح ایک بیڑا بنا رہا ہے، اتنا بڑا بحری جہاز، اس کا پتہ نہیں چلے گا کہاں۔ آج تو یہ استہزاء کرتے تھے، کل ان کی باری ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ مطففین میں آیا، یہ ساری حرکتیں پرانی قوموں کی کفار مکہ میں، مشرکین میں تھیں۔ وہ کمزور مسلمان، حضرت صہیب، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان جیسے لوگوں کو کمزور اور غلام اور پسے ہوئے سمجھ کر بڑا مذاق اڑاتے تھے۔ ان کو کہتے تھے ایسے ہی تم ڈر سے مارے جا رہے ہو، اگلا جہان ہے ہی کوئی نہ، جنت دوزخ کوئی چیز نہیں، اگر عذاب ثواب ہوا تم یہاں دنیا میں ہمارے ساتھ رہو، ہمارے ہی مذہب پر، اس نئے دین کو چھوڑ دو، یہ غلط ہے نعوذ باللہ۔ اگر وہاں عذاب ثواب کی بات ہوئی تو تمہاری جگہ بھی ہم اپنے آپ کو دوزخ میں پیش کر دیں، تمہارے گناہ اپنے اوپر لاد لیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گناہوں کی گٹھڑیوں کو چھوڑو، کل کوئی ایک گناہ بھی اپنے سر لینے کو وہاں تیار نہیں ہوگا۔ نوح علیہ السلام نے جب اہل ایمان کو اور خود سوار ہو لیے اس کشتی میں، تو عجیب منظر قرآن نے کھینچا۔ ایک تنور تھا، یہ جس میں روٹیاں پکاتے ہیں، اس میں دن رات آگ سلگتی رہتی ہے، بند بھی کر دو وہ اندر سے فل گرم ہی ہوتا ہے۔
اس کے اندر سے پانی شروع ہوا چشمے کی طرح سے، اور پھر زمین نے اپنے سوتے اللہ کے حکم سے کھول دیے، زمین کا اندر کا پانی اوپر کو آ رہا ہے، اور اوپر مسلسل تیز بارش ہو رہی ہے، نیچے والا اوپر والا پانی مل گیا۔ بیٹے کو کہا کہ اب کوئی نہیں، لا عاصم اليوم، اللہ کے سوا بچانے والی آج ہستی کوئی نہیں۔ اس نے کہا، نوح علیہ السلام کے بیٹے 4 تھے، 3 مسلمان، ایک کافر۔ کنعان کہنے لگا، ابو جی یہ جو پہاڑ ہے میلوں اونچا، اس کی چوٹی پر پانی کیسے چڑھے گا؟ لکھا ہے ماہرین عرض نے، ایک وقت زمین پر گزرا ہے کہ اس کی پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی پانی آیا تھا، اس کے اثرات اب ڈھونڈے ہیں۔ اور قرآن نے تو واشگاف صاف کہا کہ اس کے کہتے ہوئے ایک پانی کی بڑی لہر آئی اور کنعان کو ڈبو گئی، اور کوئی نہیں بچا سوائے اس کشتی نوح کے۔ یہ قصے نہیں، یہ واقعات حقائق ہیں۔ آج بھی دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کشتی موجود ہے، قرآن ہے، سنت ہے، دین کی باتیں ہیں۔ جو یہاں سوار ہوتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، وہ بچ جائے گا، اور جو اس کشتی سے اترا اور پیچھے رہا، وہ دنیا کی ان غلاظتوں، گناہوں، عصیان کی وادیوں میں ضرور ڈوبتا ہے۔ نوح علیہ السلام ہی کا نہیں، فرمایا کہ قوم سمود، عاد، بڑی بڑی عظیم قومیں جنہوں نے پتھروں کو توڑ کر گھر بنائے تھے، تراش کر پہاڑوں کے اندر سخت چٹانوں میں، آج تک ان کی باقیات ہیں۔ جب اللہ کا عذاب آیا، کوئی چیز انسان کو اور حکومت والوں کو اور فوجوں اور قوموں کو بچا نہیں سکتی۔ کہاں اللہ کی عظمتیں اور کہاں بندے کا چھوٹا موٹا یہ سامان اور اسباب اور وسائل۔ فرمایا بہت قوموں کا ذکر قرآن میں کیا تاکہ تمہیں عبرت اور نصیحت حاصل ہو جائے۔ وہ بھی یہی کہتے تھے، موت تک زندگی ہے، پھر انسان مٹ جاتا ہے، مر کر مٹی ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کا کوئی ذرہ باقی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہمارے علم اور قدرت کے تحت میں سب ذرات ہیں، اور جب قیامت آئے گی انہی اجسام کے انہی ذرات کو جو جہاں بکھرے ہوئے تھے، ان کو اللہ واپس لا کر اسی انسان کو اسی طرح بنا کر، روح اس کے پاس ہے، ان کو چھوڑیں گے، ہر روح اپنے ہی بدن میں جائے گی، ادھر ادھر نہیں بھٹکے گی۔ تو کیا تم سمجھتے ہو کہ انسان جب کام کرتا ہے ایک بار تو تھک جاتا ہے؟ رب بھی تھک گیا ہے دوسری دفعہ کے لیے، اور جب کوئی انسان تھکتا ہے اسے نیند اور اونگ آتی ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کی ذات ایک ہی ذات وہ ہے جس کو نیند تو کجا اونگ بھی نہیں آتی۔ اگر رب اونگ جائے تو سارا جہان ختم ہو جائے۔ اس کی قدرت، اس کے علم، اس کی صفات پر سب کچھ کھڑا ہے۔ افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید۔ فرمایا جس رب نے تمہیں آج پیدا کیا ہے موت کے بعد بھی وہی پیدا کرے گا۔ جب تک یہ عقیدہ نہیں تو کوئی انسان مسلمان نہیں، نہ وہ رب کو مانتا ہے، نہ رب کی طاقتوں عظمتوں کا قائل ہے، نہ اللہ کے سچے نبیوں پر اس کا ایمان ہے۔ 3 چیزیں بنیاد میں قرآن نے بیان کی ہیں۔ اللہ کی وہ صفات جو انبیاء علیہ السلام نے بیان کی ہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، یکتا ذات ہے، سب قدرتوں کا مالک اکیلا، اس کی مرضی سب پر ارادہ جاری، اور اس کے خلاف کوئی اس سے ٹکرانا چاہے، چھیننا چاہے، لینا چاہے تو وہ کمزور ذات نہیں ہے۔ تم اے بندو کمزور ہو، تمہارے اندر انسانی صفات ہیں، وہ خدائی صفات کی مالک ایک ہی ذات ہے۔ اس نے سچے نبیوں کے ذریعے تمہیں ہدایت کا بہت سامان دیا،
قرآن پاک 114 صورتیں، یہ سارا ہدایت کا سلسلہ ہے، اور اسی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی احادیث اور پوری زندگی مبارکہ اس کو مزید اس مضمون کو سہل کر کے انسان کی کشتی کنارے پر لگتی ہے۔ اسی ہدایت کے ذریعے سے اللہ پاک ہمیں ہماری نسلوں کو یہ نور تام نصیب فرمائیں اور ایمان کی تکمیل اور پختگی نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ بارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جتنے اہل ایمان دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرما۔ بھائی مبشر بھائی تصور کی والدہ کا انتقال ہوا، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، سب نیک عمل ان کے قبول فرمائے۔ ہم سب کے والدین میں سے اعزاء اقرباء اہل تعلق جتنے بھی مومنین مومنات دنیا سے جا چکے سب کی بخشش فرما، ہماری بھی مغفرت فرما، نیکوں کے درجے بلند فرما، ایمان پہ اپنے وقت پہ خاتمہ نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتہ۔ یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ قاف کی آیات مبارکہ 12 تا 15 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب قاری مولانا محمد اقبال صاحب۔ آج کا ولاگ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اپنی دعاؤں میں۔ پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء اقارب، دوستوں اور احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر یہ دعا ہے کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔